अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो चार रोज़ कबल हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था। एपेक्स कमेटी थी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि पाकिस्तान में एक नए ऑपरेशन जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया था उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया अपोजिशन की जानिब से, ख़ासकर जो अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में उमर अयूब साहब, जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो हैं वो चीफ हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं असद कैसर साहब, जो साबिक स्पीकर भी रहे हैं असम्बली के, उन्होंने भी बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये वाज़े किया था कि वो किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, और ना ही जब तक पार्लिमान को एतमाद में लिया जाता है उस वक्त तक इस किस्म के किसी ऑपरेशन को लॉन्च करने की इजाज़त देंगे। रेजिस्टेंस यानी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शो की गई थी कि अगर हुकूमत या आर्मी या हुकूमत और आर्मी मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में या कहीं पर भी एक नया ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसमें मतलब लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की जाएगी। उसकी रीज़न उन्होंने बहुत सिंपल रखी थी, और वो ये कहते थे कि जो पिछले ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद और इस किस्म के और दीगर नामों से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 12 मिलिट्री ऑपरेशंस होते रहे हैं। उन्होंने उसकी मिसाल देकर भी ये सवाल उठाया कि क्या ऑपरेशंस ही जो हैं वो दहशतगर्दी को या जो एक्सट्रीमिज़म है इस वक्त पाकिस्तान में उसको ख़त्म करने का वाहिद ज़रिया हैं, और क्या पहले ऑपरेशन से वो फ़वाइद और वो नताइज हासिल हुए कि जिनकी तवक्को की जा रही थी। और इन सवालों के बीच एक नया सवाल खड़ा हो गया कि जब अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रही हैं और वो इतने भरपूर तरीके से रेजिस्ट कर रही हैं, तो हुकूमत जो है वो कैसे इस ऑपरेशन को लॉन्च करेगी और कैसे इसको आगे लेकर बढ़ेगी। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो फिर हुकूमत ने भी रियलाइज़ किया, क्योंकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, वो असम्बली में बोले और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से इसका दिफा किया, जी ये होगा और डंके की चोट पे होगा, और जो लोग इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं वो बेसिकली दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए बड़े सख्त किस्म के, क्योंकि उनके जहन में भी एक मिलिट्री ऑपरेशन का ही खाका था, ऐसा लग रहा था। उनके जो बयान थे उनसे ऐसा वाज़े हो रहा था। लेकिन जब हुकूमत ने ये सारी चीज़ें देखी और ये रियलाइज़ किया कि एक नया ऑपरेशन जहां हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो वहाँ के रहने वाले मकामी लोग हैं वो रेजिस्ट करेंगे, तो ये ऑपरेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शायद हमारे ऑपरेशन का पर्पस कुछ और था, और जो उसको पोर्ट्रे किया गया मीडिया में या जो लोगों के जहनों में उसका मैसेज गया, उससे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। तो बिल आखिर हुकूमत ने एक फ़ैसला किया और उन्होंने एक करेक्शन जो है वो जारी की, एक स्टेटमेंट जारी किया, और उसमें बिल्कुल जो है वो क्लियरली ये लिख दिया और बता दिया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे पिछले ऑपरेशन थे रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब और दीगर जो ऑपरेशन हुए थे पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। ये ऑपरेशन बेसिकली जो ऑन गोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पर ही आगे बढ़ाया जाएगा, और जो मखसूस इलाके हैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी, अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपना जो भी बिज़नेस है, जो उनके तालीम या रोज़गार के मामलात हैं उनसे हाथ धोना पड़ेंगे, जैसे पिछली दफ़ा हुआ कि पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो खाली करने पड़े, और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन हुआ और फिर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई। लेकिन इस क्लैरिटी का जो है वो जो माखुज़ है या इस क्लैरिटी की जो ज़रूरत है वो शायद इसीलिए पेश आई कि ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, और उसमें मुतालबा ये भी था अपोजिशन की जानिब से कि आप इस हवाले से पार्लिमान में आकर ब्रीफिंग दें और पार्लिमान को एतमाद में लें, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें वोट देकर मुंतखब करके यहाँ भेजा गया है, और उनको जब आप एतमाद में लेंगे तो ही वो अपने लोगों को एतमाद में ले सकते हैं और इस हवाले से फिर कोई कदम उठाया जाए। इससे पहले अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो वो उसकी मुखालफत करेंगे, ये बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बता दिया था। तो बिल आखिर गवर्नमेंट को अपना डिसीजन जो है, शायद मैं इसको फिर भी थोड़ा सा मार्जिन रख देता हूँ, क्योंकि जो वज़ीर दिफा हैं और जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तो जहन में ये था कि हम डंके की चोट पे करेंगे और ऑपरेशन होगा, लाजमी होगा, लेकिन जब उनको भी क्लैरिटी नहीं थी तो फिर किसी को भी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आज जो काबीना का इजलास हुआ
اس میں پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا کہ یہ ہرگز اس قسم کا آپریشن نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑے گی، گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، کاروبار ختم کرنے پڑیں گے، اسکول اور تعلیم اور جو دیگر ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو بولنا پڑے گا اور پھر وہاں سے جگہ خالی کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے جو کلیریفائی کیا اپنے منسٹرز کو، پھر اس کے اوپر باقاعدہ اسٹیٹمنٹ بھی آیا، اور اس میں تو تین چار جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں۔ اس میں جو اہم چیزیں ہیں کہ وزیر اعظم نے بیسیکلی کہا کہ جو قیاس آرائیاں ہیں یا جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ بیسیکلی ان کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ویژن عزم استحکام ہے، اٹ از ناٹ این آپریشن عزم استحکام۔ تو ویژن عزم استحکام کو جو انہوں نے الیبریٹ کیا ہے، جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ ایک مختلف اداروں کے تعاون سے اور ان کی کوششوں سے جو ہے ایک پورا ایز اے مجموعی قومی ویژن ہوگا جو مختلف جگہوں پر آپریٹ کیا جائے گا، جس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اور ٹارگٹ کیا جائے گا ان لوگوں کو، ان اداروں کو، ان آرگنائزیشنز کو جو پاکستان میں دہشت گردی یا ایکسٹریمزم کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ یہ کسی نئے اور منظم مسلح آپریشن کے بجائے پہلے سے جاری انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا۔ سو بیسیکلی اٹس اے ویژن، اٹس ناٹ این ملٹری آپریشن کہ جس میں گاڑیاں اور ٹینک اور پتہ نہیں، مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ جس طرح پہلے آپ نے آپریشن دیکھے ہیں اس حوالے سے کارروائی ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے پھر وہی بات جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ نقل مکانی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور عزم استحکام کے تحت ایسے کسی آپریشن کی کہ جس میں لوگوں کا یہ گمان ہو کہ ساری ڈسپلیسمنٹ ہوگی اور لوگوں کو ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، یہ محض غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گئی وہ چیزیں کہ جو ایک نیشنل لیول پہ ایپکس کمیٹی کے اعلامیے کے بعد جو ہے جن چیزوں نے جنم لیا، اخبارات نے، ٹیلی ویژن نے، اور ہر کسی نے اس کو اسی طرح رپورٹ کیا کہ یہ ایک نیا ملٹری آپریشن جو ہے پاکستان میں لانچ ہونے جا رہا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان جو ہے شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھی اس کے معاملات اوپر نیچے ہیں، ایران کے ساتھ بھی ٹھیک ہے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے، لیکن پھر بھی ایک آدھ جھڑپ ہوئی ہماری اس جنوری میں۔ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے ہی بڑے کشیدہ سے رہتے ہیں، اور بارڈرز بند ہیں، نہ ٹریڈ ہے، نہ کسی اور قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اس تمام ماحول کے اندر جب آپ خالی جیب ہوں اور ایک ایسا ملٹری آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہوں، تو اس کے اوپر بھی کافی سارے لوگوں نے ریزرویشنز ایکسپریس کی تھیں۔ خیر گورنمنٹ نے اس کو ریورس کیا، اور اس کو ریورس اگر نہیں بھی کیا تو کم سے کم جو اس میں اندر کلیئرٹی ضروری تھی، جو چیز بتانے والی تھی، وہ انہوں نے بالآخر 2-3 دن کے بعد بیان کر دی اور سمجھا دی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا آن گراؤنڈ ایسا آپریشن نہیں ہوگا کہ جس کے لیے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو پریشانی ہو یا مشکلات اٹھانی پڑیں، یا ان کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے کہ جیسی انہوں نے پچھلے آپریشنز میں کی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ سولر پینل کی، اور جو پاکستان میں چینی کے سٹاکس ہیں اس کے حوالے سے آج کابینہ نے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے، یا جو بجٹ ابھی پاس ہونے جا رہا ہے، اس میں سولر پینل کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ بہت ساری قیاس آرائیاں چل رہی تھی، بہت سارے معاملات اس طرح کے آ رہے تھے سامنے کہ جناب سولر پینل جنہوں نے لگوایا ہے ان کو بہت نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے شاید اس کے اوپر ٹیکسز لگا دے گی، یا سولر پینل کے استعمال کے اوپر کوئی ایسی پالیسیز آ رہی ہیں کہ جناب آپ کا وہ جو سارا پیسہ ہے وہ سب برباد ہو جائے گا، اور آپ کی جو بجلی ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، اور آپ کو شاید جو ہے وہ یونٹ بھی بہت مہنگے پڑ جائیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ لیکن آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سولر پینل ہیں اس کے استعمال کو فروغ بھی دیا جائے گا، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ایک تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ تو اب کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہے کہ میں سولر پینل لگواؤں یا نہ لگواؤں، یا میں اس کو استعمال کروں ایز اے آلٹرنیٹیو آپشن، تو وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اب آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ سولر پینل کے اوپر نہیں لگے گا، بلکہ اس کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ ساتھ ہی چینی ایک ایسا آئٹم ہے کہ جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے آج ایک فیصلہ ہوا ہے۔ اب آئندہ دنوں میں کہ اس فیصلے کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ گورنمنٹ بعد میں اس کو دیکھے گی، تو اس کو آن ریکارڈ لانے کے لیے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آج گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں، اور جو وافر ذخائر موجود ہیں اس میں سے بھی ایک لمیٹڈ کوانٹٹی کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے، لیکن ساتھ ہی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ آپ نے اس چیز کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کیا جو چینی کے سٹاکس ہیں
اس کے ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے کیا چینی کی قیمت تو نہیں بڑھ رہی ہے، کیونکہ اگر چینی کی قیمت ملک میں بڑھتی ہے تو پھر اس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو فوری طور پر روک دیا جائے گا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے بے شمار مرتبہ جو ہے وہ چینی کا اسکینڈل آ جاتا ہے کہ چینی ایکسپورٹ کی اور بعد میں پھر وہی ایکسپورٹ کی ہوئی چینی آپ دوبارہ اپنے وہاں درآمد کرتے ہیں اور پھر اس کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، چینی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس سارے کام میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیسہ بنا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے جو ان کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس سب میں عوام رل جاتی ہے۔ تو اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اگر جو سٹاکس موجود ہیں وہ اگر اس سے بڑھ کر اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں چینی کی قیمت بڑھ رہی ہو یا بڑھنے کا کوئی خدشہ بھی پیدا ہوا ہو تو پھر اس کو روک دیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چینی کا معاملہ عمران خان کے دور سے شروع ہو کر اب تک چل رہا ہے، اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو بھی یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے ہیں کہ کبھی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں اور پھر امپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی گندم، کبھی چینی، کبھی کوئی اور چیز۔ تو یہ ایک اہم ایشو تھا جو آج کابینہ میں ڈسکس ہوا۔ پی آئی اے کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور اگست میں بتایا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری ممکن ہے، اور اس حوالے سے بھی کافی سارے لوگ اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ آئندہ دنوں میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا آپریشن ضرب عضب میں نے آپریشن جو ویژن عزم استحکام ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بریف کر دیا ہے کہ وہ کوئی نیا ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف ایک پہلے سے جاری جو چیزیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، اس کو انٹینسیفائی کرنا ہے، کیونکہ اس حوالے سے کافی سٹرانگ ری ایکشن آیا تھا خیبر پختونخوا کی جانب سے بھی۔ ان کے جو سی ایم ہیں انہوں نے بھی اس کو ریزسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی۔ یہ چاہے اپوزیشن جماعتوں کا جو ہے وہ پریشر ہے یا یہ ویسے ہی حکومت نے اس میں کلیئرٹی دینا ضروری سمجھا، لیکن بہرحال ایک پاکستان جو ہے وہ ایک نئے ملٹری آپریشن کی طرف نہیں جا رہا، اور صرف جو چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں ان کو انٹینسیفائی کرنے جا رہا ہے، اور کوشش یہ کرے گا کہ جو دہشت گردی کے اور ایکسٹریمزم کے ہمیں جو جن مسائل کا سامنا ہے ان پر قابو پا لیا جائے۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن آئے گی، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد